والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ العظیم۔ اس وقت درس قرآن کے لیے جس آیت کا انتخاب ہوا ہے وہ سورہ فرقان کی آیتیں ہیں۔ سورہ فرقان مکے میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس میں بھی اخلاقی اور ایمانی سطح پر تعمیری کام کیا گیا اور اس صورت میں عقائد کے ساتھ ساتھ ایک بندے مومن کے اخلاق کیسے اس پر بھی زور دیا گیا۔ ابھی جو آیات ہمارے سامنے ہے اس میں بھی انہی چیزوں کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی متبرک بڑی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا کہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ برج بولتے ہیں بہت اونچے اونچے مکان کو، جیسے ابھی دبئی میں بنا۔ عربی میں برج ہر ایسی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنی اونچائی میں عام عمارتوں سے الگ ہو، عام عمارتوں سے اس کی بلندی بہت زیادہ ہو۔ اور یہاں پر بروج سے مراد منازل الکواکب والسیارہ کہ ستارے اور سیاروں کے جو منزلیں ہیں جہاں پر جا کر وہ ٹھہرتے ہیں اس کو بروج بولتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی اس کی تشریح کی کہ بروج ویسے ہی ہے ستارے اور سیارے کے لیے جیسے کہ گھر جو ہے رہنے والوں کے لیے ٹھکانہ ہوتا ہے، ویسے ہی ستارے اور چاند کے ٹھکانے کو بروج بولتے ہیں۔ مختصر سی یہ تشریح۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اسی میں یعنی آسمان میں چراغ بنایا۔ سراج سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ سورج ہے۔ وقمرا منیرا، اور روشنی والا چاند، روشن کرنے والا چاند۔ سورج اور چاند اس کا نظام اسی وقت سے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو وجود بخشا کہ آسمان میں سورج اور چاند بنانے کی غرض کیا تھی؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے پورے سسٹم میں، اس دنیا کے نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو یہاں پر بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنایا، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، کیا لاجک ہے؟ سورج کو بنایا کہ سورج کی وجہ سے دن کا وجود ہوتا ہے، اور سورج جب غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، تو رات کا وجود آتا ہے۔ تو اگر ہمیشہ سورج ہی رہ جائے تو رات کا وجود نہیں ہوگا۔ سورج اگر غروب نہ ہو، نہ چھپے، تو صرف دن ہی دن رہے گا، اور اگر پھر سورج طلوع نہ ہو تو ہمیشہ رات ہی رات رہے گی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا وہ آپ اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ہمیشہ اگر دن رہے تو انسان کام کرتے کرتے اکتا جائے گا۔ اور پھر بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ ہم نے دن کو کمانے کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اور دنیا کی تمام مشغولیت کے لیے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ لفظ معاش کے اندر انسانی ضروریات کی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں آ گئی، کہ انسان دن میں وہ ہر کام کر سکتا ہے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جینے کے لیے رزق کی ضرورت ہے، وہ رزق کی تلاش کر رہا ہے۔ پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، وہ کپڑا لا رہا ہے۔ تعلیم کی ضرورت ہے، ہم اسکول جا رہے ہیں۔ کھانے کی ضرورت ہے، کھانا بن رہا ہے۔ کھانا تو دن اور رات میں کبھی بن سکتا ہے۔ اور بھی تمام ضروریات ہیں جس کو ہم عمومی طور سے دن میں پورا کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو لوگوں کے لیے معاش کا ذریعہ بنایا، کام کاج۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو آرام کے لیے بنایا، کہ رات جب آتی ہے تو ہر مخلوق آرام کرتی ہے، چاہے وہ جانور ہوں، درخت ہوں، چرند پرند ہوں، انسان ہو، کوئی بھی ہو۔ رات میں جتنے اللہ کے مخلوق ہے سب آرام کرتے ہیں۔ تو رات کا مقصد کیا ہوا؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو کیا بنایا؟ لباس بنایا۔ چونکہ انسان لباس پہن کے اپنے صدر کو چھپا لیتا ہے، لباس سے ڈھک جاتا ہے، جو چیز اب نظر آ رہی تھی، تو رات کی تاریکی بھی کو لباس کہنے سے مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان لباس کے ذریعے سے اپنے صدر کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طریقے سے رات جب آتی ہے تو وہ سب چیز کو چھپا لیتی ہے، برائیاں بھی چھپ جاتی ہیں۔ چوری کرنے والا چور چوری کرتا ہے رات میں، برائی کرنے والا رات کا انتظار کرتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو پھر وہ برائی کی طرف چل پڑتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رات اور دن کے دو مقصد ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو بنائے، کہ اس سے دو چیزوں کا وجود ہوا، دن اور رات، اور پھر دن اور رات میں ہماری پوری زندگی کا وجود اس سے منسلک ہے۔ ہمارے پوری زندگی کے کام کاج، اس لیے کہ اگر ہم دن میں کام نہ کریں تو ہماری زندگی کیسے چلے گی، اور پھر رات میں آرام نہ کریں تو دوسرے دن کے لیے ہم کیسے تیار ہو پائیں گے۔ تو اللہ نے سورج اور چاند کو اس لیے بنایا، سراجا و قمرا منیرا۔ سورج میں بھی روشنی ہے لیکن اس کی روشنی بھڑکدار ہے، سراجا و حاجا قرآن میں کہا گیا، بھڑکتا ہوا۔ لیکن قمرا منیرا، چاند کی صفت، قمر کی صفت کیا؟ منیرا، نور، جس کو چاندنی رہا۔ تو جو چاند سے روشنی نکلتی ہے اس کے اندر نورانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور جو سورج کے ساتھ جو روشنی نکلتی ہے اس میں حرارت کا غلبہ ہوتا ہے، حرارت کے اندر تپش ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا اپنی پوری زندگی میں کہ چاند کی روشنی کے اندر یا رات میں چاندنی جو نکلتی ہے یا چاند کی روشنی میں گرمی ہو یا حرارت ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے چاند کی روشنی، اور ہر انسان بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ لیکن سورج کی روشنی کو انسان زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر حرارت ہے، جلا دینے کی صلاحیت ہے، ایک لمٹ تک ہو،
ٹھیک ہے، اس سے آگے جہاں بڑھتا ہے نا، انسان بھی برداشت نہیں کر سکتا، پھر جانور بھی برداشت نہیں کر سکتے، پیڑ پودے سوکھنے لگتے، زیادہ دن تک بارش نہ ہو۔ لیکن چاند کا مسئلہ ایسا نہیں ہے نا، سراجم و قمرم منیرا، سورج اور چاند رکھے، جس سے دو چیزوں کا وجود ہوا، دن اور رات کا۔ پھر اور دن اور رات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تمام زندگیوں کے نظام کو جوڑ دیا ہے، سسٹم آف لائف کو جوڑ دیا ہے، پوری زندگی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بنایا ایک کے بعد دوسرے، خلفتاً بولتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کے آنے کو، خلفتاً ہے نا، لمن اراد، کہ ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا رکھا ہے، دن گیا رات آ گئی، رات گئی دن آیا، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ لمن اراد، اس کے پیچھے آپ سائنس کی دنیا میں جائیں تو بہت ساری ان کی لاجک ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا حقیقی مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لمن اراد، جو شخص ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے کہ ان یذکر، وہ اللہ کا ذکر کرے، وہ نصیحت حاصل کرے، او اراد شکورا، یا وہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے دن اور رات اس لیے بنائے کہ تم دن میں رزق کماؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، دن میں اپنے معیشت زندگی کو کماؤ، اور کیا اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھو، اس کا چرچا کرو، اس کو یاد کرو کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو اللہ نے انسان کے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ اللہ جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے، ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنا دیا ہے نا۔ لمن اراد، کیوں بنایا؟ اس شخص کے لیے جو یہ چاہتا ہو اپنے دل سے، اس بات کا خواہاں ہو، خواہش مند ہو، ان یذکر واراد شکورا، اللہ کا ذکر اگر کرنا چاہتا ہے، اور ارادہ شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے دن اور رات بنائے ہیں، اور اس میں ہمیں مہلت دی ہے، اور ہماری پوری زندگی کو اس نظام سے جوڑ دیا، یہ محض اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ سورج اتنا نیچے آ جاتا کہ انسانی زندگی دشوار ہو جاتی اور ہم جی نہیں پاتے، اس کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سورج تو بنایا، دن تو بنایا، لیکن اتنی پرفیکٹ، اتنی مناسب انداز سے بنایا، اس کا تناسب ایسا ہے، اور اس کو اس انداز سے اللہ نے جوڑا ہے، کیا کریمی اللہ کی۔ سورج کو اتنے ہی اوپر رکھا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے نیچے، جس سے انسانی زندگی اس دنیا پر کمفرٹیبل، بالکل آرام کے ساتھ انسان زندگی بسر کر سکے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا میں جس چیز کی جتنی ضرورت تھی، اور جس چیز کو جہاں رکھنا تھا وہیں رکھا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور حکیم کہتے ہیں الذی یضع کل شیء فی موضعہ، حکیم اس کو کہتے ہیں جو ہر چیز کو وہیں رکھے جو اس کی جگہ ہے۔ اس لیے اللہ نے پوری دنیا کے سسٹم اور نظام کو ویسے ہی چلا رہا ہے، اور ویسے ہی رکھے ہوئے ہے جہاں پر اس کو ہونا چاہیے اور جیسے چلنا چاہیے۔ ایک انسان کی بس کی بات نہیں۔ جب انسان اس میں غور و فکر کرے گا رات و دن میں، سب سے زیادہ قرآن میں اسی چیز کی دعوت دی گئی، تم اپنے آس پاس اور پوری دنیا کے نظام اور سسٹم کو دیکھو، سورج، چاند، زمین، جنگل، پہاڑ، آسمان، دریا، بارش اور سمندر، اس کا پورا نظام بھرا ہے، اس کو دیکھو۔ لعلکم تعقلون، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم جان سکو، تمہارے اندر شعور پیدا ہو، تمہارے اندر احساس کی کیفیت پیدا ہو کہ اللہ رب العالمین نے اس پورے نظام کو، اس پوری دنیا کو ایسے ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم اس میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے فائدہ اٹھائیں، پھر ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں، او اراد شکورا۔ وعباد الرحمن، یہ تو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اب اخلاقیات پہ بات آ رہی ہے، یہ تو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی گئی تھی، اب آ رہی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھک کر چلتے ہیں۔ پیدائشی طور پہ اللہ کے بندے سبھی ہیں، کافر، مشرک، یہود و نصارہ، دنیا میں جتنے انسان ہیں سب اللہ کے بندے ہیں۔
لیکن اللہ کے خاص اور محبوب اور چہیتے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے وہ ہیں، اچھے بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا علیکم بالسکینہ، تم پر سکون و اطمینان کے ساتھ چلنا لازم ہے، اس لیے کہ تیز تیز چلنے میں یا دوڑ کر چلنے میں تمہیں کوئی ثواب نہیں ہے، تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حدیث۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ تیز دوڑنے سے انسان کا وقار، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہا گیا۔ اور یہاں پر جو آیت، جس طرف یہ آیت ہمیں دعوت دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ ایک مومن بندے کے درمیان تکبر کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر جھکاؤ ہونا چاہیے، چونکہ عبد کے معنی ہی ہیں غلام کے، عبد کے معنی ہی ہیں بندگی کے، عبد یعبد عبادت، عبادت میں ہے ہی پوری بندگی، جھکنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے جہاں بھی عبادت کا تصور ہے اسلام میں، وہاں جھکاؤ ہے ہی۔ جیسے نماز سے آپ لے لیجئے، نماز پورے رکوع اور سجدے کا جھکنا ہے۔ حج میں دیکھ لیجئے ننگے پیر، ننگے سلے ہوئے کپڑے احرام میں، سر کے بال بھی منڈا کر بالکل فقیر کی طرح اللہ کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں بھی جھکنا ہے۔ روزہ ہے اللہ کے حکم کے آگے، وہاں بھی جھکنا ہے۔ جہاں بھی جھکنے کا تصور آئے گا اور جہاں جھکنے کا تصور نہیں آئے گا وہ عبادت نہیں کہہ سکتا ہے، چاہے وہ نفس سے جھکنا ہو یا حقیقی معنی میں سر کو جھکانا ہو۔ قرآن کی تلاوت کو عبادت کہا گیا، کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن سراپا ذکر ہے، اور گویا کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، اس حکم کے آگے ہم جھک رہے ہیں۔ اللہ کے احکام کے آگے جھکنا، اس کے رسول اللہ کے آگے جھکنا ہی عبادت ہے۔ یہ عبادت کا ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے عبادت ہر وہ چیز ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے انسان جھک جائے، بس اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کسی اجنبی عورت کی طرف کوئی مسلمان نہ دیکھے، کیا اس وقت اگر سامنے کوئی عورت ہو ہم نظر کو جھکا لیں، کیا عبادت میں اس کا شمار ہے یا نہیں؟ عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا عبادت ہے۔ تو جہاں بھی قرآن و حدیث کے احکام کے آگے انسان جھک جائے، چاہے وہ جھکنا حقیقی معنی میں ہو یا جھکنا مجازی معنی میں ہو، کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لے، اپنے نفس کو جھکا دے، شریعت کے پابند بنا دے، وہ عبادت کا تصور۔ عبادت کا ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے عبادت کا وسیع اتنا مفہوم ہو گیا کہ اس کی کوئی تعین نہیں کی جا سکتی ہے، کوئی تعین نہیں کی جا سکتی۔ جو بھی اللہ اور رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، بس وہی عبادت ہے۔ اب جتنے احکام ہیں وہ عبادت کہلائے گا۔ شراب پینا جس طریقے سے گناہ ہے، حرام ہے، اس طریقے سے اس سے بچنا بھی ثواب ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا، وہ اس میں صدقہ کیا ملے گا؟ وہ تو انسان اپنی تفریح کے لیے، اپنے مزے کے لیے، یا وہ تو اس کی بیوی اس کے ماتحت ہے، اس میں کیا ثواب ملے گا صدقے کا؟ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس طریقے سے ایک انسان دوسرے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، کیا اس میں بھی ثواب ہے؟ کہاں؟ کہا کیسے؟ اللہ کے رسول نے اس کو مثال سے واضح کیا، جس طریقے سے کوئی انسان کسی اجنبی عورت سے ملتا، ملاقات کرتا، تو حرام کاری کا اس گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو اسی طریقے سے یہاں جائز جگہ میں وہ اس کام کو کر رہا ہے تو یہاں پہ ثواب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنی اچھی مثال سے سمجھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر غلط چیز سے بچنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا، بس اس کا نام عبادت ہے۔ ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہونا اور تواضع اختیار کرنے کا حکم ہے اس آیت میں۔ اور اللہ نے فرمایا مَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ
اپنے اندر تکبر کی کیفیت کو پیدا نہیں کرتا، متکبرانہ چال میں نہیں چلتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ نرمی سے ہوتا ہے اور زمین پر چلتا ہے سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلتا ہے، تو کہتے ہیں یہ اللہ کے خاص اور چہیتے بندے ہیں۔ اور ایک دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ سب سے بہتر تشریح اس آیت سے ہوتی ہے، زمین پر اکڑ کے مت چلو۔ اللہ کے بندے واقعی وہ ہے جو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور زمین پہ چلنے کے آداب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھائی آپ پیر پٹک کے نہ چلو، درمیانی قدم اٹھاؤ، اور بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلو۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جب جاہل لوگ اس سے مخاطب ہوتے ہیں، الجھتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، اس سے سلام کرتے ہیں۔ یہاں پہ سلام متارکت، بھئی ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہو ٹھیک ہے، نہ اس کی تائید کرنی ہے نہ اس کی برائی۔ ایسے بحث و مباحثے سے ایک مومن بندے کو بچنے کے لیے کہا گیا، جس بحث و مباحثے سے، ایسی گفتگو سے جس کا کوئی فائدہ، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے، تو ایسی گفتگو سے پرہیز کرنے کو کہا گیا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار و مشرکین آ کے طعنہ بازی کرتے تھے، جادوگر، لیکن آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ قالوا سلاما، اور قرآن نے دوسری آیت میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے نہ الجھا کیجیے۔ یہ جاہل سے مراد وہ جاہل ہے جس کے عقیدے میں جہالت ہو، جس کے اخلاق میں جہالت ہو۔ یہ فرمایا کہ جاہلوں کے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان سے آپ اعراض کیجئے، اور جب وہ الجھ جائیں، جب سامنا ہو ہی جائے، قالوا سلاما، بس گزر جائیے سلامتی کے ساتھ، سلام کہہ کے، اچھی بات کہہ کے، قالوا سلاما۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پہلی صفت تو یہ تھی کہ اللہ کے شہیتے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جب جاہل اس سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہلانہ گفتگو میں، جاہلانہ طرز انداز میں، وہ نہیں الجھتے ہیں، بس بچا کر نکل جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جاہلوں سے الجھنا، پھر گالی گلوچ کرنا، پھر اس سے بہت سارے فتنے کا اندیشہ ہے، بہت ساری برائیاں پیدا ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ جاہلوں کی بات پہ توجہ، آپ کتنوں کا جواب دیتے رہیں گے؟ اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ دیکھ لیجیے صحابہ کرام کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاہلوں نے، کفار و مشرکین نے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کا جواب اللہ کے رسول نے سلامتی کے ساتھ دیا۔ ابو لہب کی بیوی کانٹے بچھاتی تھی آپ کے راستے، سلامتی کے ساتھ جواب دیا۔ اگر بحث و مباحثے میں آپ الجھتے تو آپ کی پوری زندگی جواب دیتے ہوئے گزر جاتی، کم پڑ جاتی، لیکن اس کے بحث و مباحثے کا جواب اللہ کے رسول نے خود نہیں دیا، قرآن نے دیا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہمیں دوسری صفت بندے مومن کی وہ ہونی چاہیے کہ جاہلوں سے نہیں الجھنا، ایسی گفتگو، ایسی کج بحثی جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، نہ دین سے نہ دنیا سے، اس سے ہمیں سلامتی کے ساتھ گزر۔ قالوا سلامت سے کہہ دو بھیا ٹھیک ہے، تم ہی ٹھیک رہو۔ تو عمومی گفتگو بولتے ہیں، جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ہی ٹھیک ہو۔ قالوا سلاما۔ تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور رات گزرتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، کھڑے کھڑے۔ یہ مومن کی سب سے بڑی صفت ہے جو مومن کے دل کو طاقت بخشتی ہے نا؟ مومن کی ترقی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ اور آج بڑا ایک وہ چلا ہے ماڈرن ایج میں، بڑی اس پہ افسوس بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، افسوس کا مقام بھی اور ہنسی کا مقام۔ ارے تہجد وہجد نماز سے صرف بس، ارے صحابہ کرام کی پوری زندگی، اچھا دین کو سمجھنے کا ایک بڑا نیا جذبہ پیدا ہوا ہے لوگوں میں۔ خیر وہ یہ گفتگو وہ چیز نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے اس گفتگو کا، کہ وہ دین کو کچھ الگ طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، حدیث کو اپنے مطابق۔
ہاں اس حدیث کی تشریح ماشاءاللہ یہ ہو گئی، اور قرآن کو بالکل سائنس سے جوڑیں گے اور اس سے جوڑیں گے، اس کے مطابق ہو، بڑا لیٹسٹ تفسیر کی انہوں نے۔ ارے بھائی ذرا ایک نظر جو ہے صحابہ کے اقوال پہ، بالکل صریح کچھ فہمی ہے دین کے اندر، جس کو دین سے ذرا برابر مس نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کے مطابق ایسی باتیں کرتے اور کہتے تہجد وہجد اور زیادہ نفلوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول تو اسی نفل اور تہجد کے ذریعے سے اور میدان بدر میں آپ نے جنگ پہ لگا دیا، اور پھر خود دعا بھی کر رہے۔ کہا کہ مومن کی صفت، سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ رات میں وہ اللہ کے سامنے بیدار رہتے ہیں اور خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں عاجزی کے ساتھ، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی قیام کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اتنی نفلیں پڑھتے تھے کثرت کے ساتھ کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا آپ کے پاؤں میں۔ کیا یہ حقیقت نہیں؟ تمام احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول پوری رات سجدے کیا کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے، کبھی کبھی صرف ایک آیت پر، کبھی کبھی صرف ایک آیت کو دہراتے ہوئے پوری رات تمام ہو جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی، رات گزر جاتی تھی۔ رابعہ بصریہ کے بارے میں ہے کہ کتنی بڑی نیک خاتون تھی، زاہدہ عابدہ، کہ پوری رات سجدے کرتی رہتی تھی، اور جب فجر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا سوتی تھی، پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتی تھی رابعہ کتنا سو گی، ساری زندگی تو سونے میں گزر گئی، اور پھر اٹھتی کی فجر کی نماز پڑھتی تھی۔ یہ کردار مومن کا ہونا چاہیے۔ والذین یبیتون، اور سب سے بڑی طاقت کی چیز، سب سے بڑا ہتھیار مومن کے لیے کیا ہے؟ وہ رات کے نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے اس سے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل مضبوط بھی ہوتا ہے، ایک مومن کے اندر وہ صفات پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے اس کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا، آج تو کھال کھال نظر آتا ہے شاید ہی کوئی، لیکن ایسے بہت سارے بندے ہیں، اس لیے کہ تہجد کی نماز مومن کا خاص وطیرہ رہا ہے۔ حضور کے زمانے سے لے کر اور صحابہ کرام، پھر اولیاء اور بزرگان دین یہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور پھر تہجد کی نماز کا جو اثر ہوتا ہے اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول سے تو یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بولتے ہیں کہ رات میں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات میں نیند سونے کے بعد جو پڑھیں گے تب تہجد کی نماز ہوگی، نہیں، ایسا مسئلہ نہیں۔ تہجد کی نماز یہ ہے کہ عشاء کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جا سکتا، آپ 11 بجے پڑھ سکتے ہیں، 12 بجے پڑھ سکتے ہیں، 12:30 پہ، آپ 10 بجے پڑھ سکتے ہیں تہجد کی نماز۔ اس کے لیے سونا ضروری نہیں، کچھ لوگ سمجھتے نہیں سو کے پھر بیدار ہو تو پڑھے، چونکہ عمومی طریقہ یہ کہ بھائی آدمی عشاء کی نماز پڑھا، کھانا وانا کھایا، اور آج کا سسٹم تو الگ ہے 1 بجے سونے کا، پھر اس کے بعد آدمی جو ہے آرام کیا، پھر اٹھا اس کے بعد 2-2:30 بجے کے قریب، اس وقت پھر وہ تلاوت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ایسا بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی 10 بجے اگر تہجد کی نماز پڑھ لے، رات میں پڑھی جانے والی نماز ہی تہجد کی نماز کہلاتی ہے، تو کیا تہجد اس کی ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ اس کے لیے سونا ضروری نہیں کہ ہم ایک نیند لے کے اٹھیں گے، ایسا عوام میں مشہور ہے، یہ غلط فہمی۔ سجدا و قیاما، تو سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، تو نوافل کی پابندی کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جن کی راتیں، آج ہماری راتیں کیسے گزر رہی، ہم اور آپ بخوبی اس کو جانتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ اس کے بعد ہم کہیں گے انقلاب آئے گا۔ انقلاب تو صحابہ کرام سے جن کی دن جنگ کرتے ہوئے گزرتے تھے اور راتیں گزرتی تھی سجدے میں اور قیام کی حالت میں، اللہ کے سامنے روتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، تب انقلاب آیا، تب انہوں نے دنیا کو فتح کیا، تب اسلام ایسے یہاں تک پہنچا، اتنی قربانیوں کے باوجود۔ آج ہمارے دن لہو لعب میں، خرافات میں، بکواس میں، زیادہ سے زیادہ آخری سٹیپ موبائل میں، اس کے آگے تو کچھ نہیں۔ کاروبار سے آ گئے موبائل سے، کہیں کام سے گئے وہاں سے آ گئے تو پھر موبائل سے، گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جیسے چھٹی ملی موبائل سے، پڑھ کے آئے بس موبائل، آخری سٹیپ، آخری مدار
گویا کہ آج کہہ لیا جائے مقصد زندگی پوری زندگی سے سمٹ کے آگے انسان موبائل پہ ٹک گیا ہے، بس اس کے آگے پھر کچھ نہیں. ہر کام کے بعد دوسرا اسٹیپ موبائل ہوتا ہے، اور ہماری رات میں 1 بجے تک موبائل، پھر اس کے بعد سوتے ہیں. فجر بھی گول، تہجد اور نوافل تو بہت بڑی چیز ہے، فرض کی پابندی نہیں. تو اس لیے ہماری رات کیسے گزرنی چاہیے، ہمارا دن کیسے گزرنا چاہیے. ابھی اللہ نے کہہ دیا کہ دن اور رات کو ہم نے کس لیے بنایا؟ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں. اور دن رات اس لیے ملا ہے کہ ہم دن میں کمائیں، دن میں معیشت اختیار کریں حلال رزق کے لیے، دن میں اور کام کاج کریں. یعنی کہ دن خرافات میں اللہ نے پورا سسٹم بنایا، اس دن کو ہم اتنی غلط چیز میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے پورے رات کا ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ خود بنایا اتنے بڑے سسٹم کو، اس سسٹم کو ہم ایک معمولی چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہم نے رات کو سونے کے لیے بنایا، ہم رات میں سو ہی نہیں رہے. اور جب نظام خداوندی سے ٹکراؤ ہوگا تو بیماریاں تو آئیں گی نا. دن میں ہم 11 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، 10 بجے سو کے اٹھ رہے ہیں، رات میں 12 بجے سو رہے ہیں، تمام بیماریاں پیدا ہوں گی. جب بھی جہاں بھی قدرت سے ٹکرا ہوا ہے کسی بھی چیز میں، وہاں نقصان کے علاوہ فائدہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے، چاہے دنیا جتنی بار کہے. اس لیے کہ مومن کا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو صریح قرآن کی آیت ہوتی ہے، جو حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا. باقی دنیا کا کوئی فلسفی کوئی کچھ کہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک معیار ہے لیکن اتھارٹی نہیں، اس کو ہم دلیل نہیں بنا سکتے. مومن کے لیے سند اور دلیل وہی جو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے تمہارے آرام کے لیے بنایا تو آرام کرو. زیادہ اپنی طرف سے چالاک بازی اور زیادہ دولت تمہارے پوری رات چلا رہے ہو، بس دوسرے دن صحت خراب ہوگی. تو اپنی زندگی اور اپنی صحت کا مزہ، دولتیں بہت ہوں گی لیکن ایسی بیماریاں ہوں گی، صحت کا مزہ بیکار ہو جائے گا، نیندیں اڑا دیں گے ہم تمہاری. اس لیے نظام خداوندی سے کبھی ٹکراؤ اور بغاوت اختیار نہیں کرنا، نظام خداوندی کے تحت رہو. بندگی اسی میں ہے، اللہ کے ہر نظام کو ماننے میں بندگی ہے. بندگی کا اظہار صرف سجدے کرتے ہوئے نہیں، بندگی کا اظہار صرف مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے. بندگی کا اظہار تو وہ ہے کہ اللہ کے نظام کو بھی ہر وقت ہم دیکھیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. الحمدللہ کہ ہماری زبان سے نکلے اللہ تیرا شکر ہے کہ اس پورے سسٹم کو، پورے نظام کو، پورے کائنات کے ایک نظام کو تو چلا رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے ایک بندے کے لیے. اور ایک بندے مومن کی قیمت وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی جب تک کہ ایک مومن بندہ اللہ اللہ کہتا رہے گا. ایک مومن کی قیمت کتنی ہے، لیکن آپ اپنی قیمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ایک مومن بندہ بھی اگر اللہ کا چرچا، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس دنیا کو آباد رکھوں گا، سسٹم کو چلاؤں گا. کیوں؟ کہ دنیا کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو رہا ہے، مجھے یاد کیا جا رہا ہے، اپنے مالک کو یاد کیا جا رہا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے. وہ عبادت ہو رہی ہے، گویا کہ مقصد پورا ہو رہا ہے. جب کوئی مقصد، ایک پنکھا اگر چل رہا تھا، آپ اس کو بے وجہ یوں ہی اتار دیں گے کیا؟ نہیں اتار دیں گے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا جب تک ایک مومن بندہ بھی، ایک مومن بندے سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک باقی رہے گی. ایک حدیث میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے تب بھی قیامت آ جائے گی. یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہوں گے، اللہ اس دنیا کا مقصد پورا ہوتا رہے گا. اس پوری دنیا کو بنانے کا نظام اور سسٹم کہ اللہ کی عبادتیں ہوتی رہیں گی، توحید کا جو ہے مزاج بنتا رہے گا اور توحید کی دعوت ہر طرف پھیلتی رہے گی. اللہ اس کو باقی رکھیں گے. ایک بھی اللہ کا بندہ باقی رہا اس زمین کو باقی. اس لیے مومن، ہم اور آپ تمام مسلمان اپنی قدر و قیمت کو سمجھے. اللہ کہہ رہا ایک مومن بندہ بھی اگر کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے مراد میری پکار کو بلند کرتا ہو، میرے کلمہ توحید کو بلند کرتا ہو، لوگوں کو قرآن کی دعوت پیش کرتا ہو، اگر یہ کام، یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے لوگ تو ہم انہیں باقی رکھیں گے. اگر وہ اس مشن سے ہٹ جائیں گے ہم اس کو مٹا دیں گے اور دوسری قوم کو لے آئیں گے. بار بار قرآن میں کہا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا صحیح مقصد سمجھیں. اللہ نے دن رات کو کس مقصد کے لیے بنایا؟ سجدہ و قیامہ. دن ہماری گزرنی چاہیے کس میں؟ کام کاج میں، حلال رزق کمانے میں، پڑھائی لکھائی میں، جو کام ہے جتنے. اور رات ہماری گزرنی چاہیے کس میں؟ سوئیں بھی ہم لیکن کچھ 10-20 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے کم سے کم. اتنا تو ہم نہیں کر سکتے، جتنا کر سکتے اتنا تو کر سکتے.
انسان کی کمی کوتاہیاں اپنے ساتھ ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو کرے وہ. کبھی ہم 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیں، اگر کبھی قرآن کی تلاوت آپ کر کے دیکھیے، اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے. تنہائی کے ذکر کا اور تنہائی کی عبادت کا اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے نا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ ایسے لوگ جو لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں، پکارتے ہیں، یقولون ربنا اصرف، اے میرے پروردگار ہم سے پھیر دے، عنا عذاب جہنم، جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا لے، ان عذابہا کان غراما، جہنم کا عذاب تو ایسا ہے جو ہمیشہ چپک کے رہنے والا ہے، کبھی جان چھوڑنے والا نہیں. جہنم کی آگ ایسی ہے، جہنم کا عذاب ایسا ہے جس کے پیچھے پڑ گیا پھر اس کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، خالدین فیہا. بار بار کہا گیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن اپنی عبادت پر اس کو ناز نہیں ہے، اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہم اس عبادت سے بخشے چلے جائیں گے، ہم اس عبادت سے جنت میں چلے جائیں گے. وہ ایسا نہیں کہہ رہے وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، رات میں تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی عبادت پہ اس کو فخر، کوئی گمان، کوئی بھروسہ نہیں ہے. عبادت کے باوجود کیا کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، لیکن ہم سے کیا کرتے، دل میں خوف ہے، خوف کے ساتھ کرے، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو تو پھیر دے. اس لیے عبادت پہ اس آیت سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، کوئی انسان جتنا بھی متقی بن جائے، پرہیزگار، عبادت گزار، اس کو اپنی عبادت پہ ذرہ برابر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کر لی، اس عبادت کی وجہ سے دل میں یہ سب پیدا ہوتا ہے ہمارے آپ کے سب کے. الحمدللہ میں تو 5 وقت پابند کر رہا ہوں، اس کی بھی تلاوت کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ فخریہ طور پہ اس کا اظہار کرتے ہیں، ہاں بھائی کچھ تو نہیں ہو رہا الحمدللہ، لیکن الحمدللہ میں پابند ہوں، بالکل 2 پارے روز پڑھتا ہوں، ہاں 5 وقت کی نماز نہیں چھوٹتی ہے، ہاں اور تہجد بھی پڑھ لیتے ہیں. وہاں پہ دکھانا مقصود ہوتا ہے. آپ بولے کیوں بھائی؟ کچھ لوگ ماشاءاللہ الحمدللہ لگا کے اپنی دولت کا بھی چرچا اور تمام چیزوں کا چرچا کر لیتے ہیں. وہ ایسا کرنا غلط ہے. عبادت میں بالکل ریاکاری نہیں، بلکہ اگر ریاکاری پیدا ہو جائے، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ میرے دل میں ریاکاری کی کیفیت پیدا ہوگی، آپ اس وقت نماز نہ پڑھیں. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس وقت نماز نہ پڑھیں، اس لیے کہ ریاکاری شرک ہے. وہ نماز ہم کیوں پڑھیں، وقت بھی لگے گا، 10 منٹ بھی برباد ہوا اور پھر وہ نماز بھی قبول نہیں، کیونکہ ہمارے دل میں خیال آ گیا میں ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اس وقت آپ چھوڑ دیجئے نماز پڑھیں. میرے ساتھ ہوتا ہے، میں ایسا ہی کرتا ہوں، کبھی ہو گیا آگے پڑھا رہے ہیں، ہم اس وقت نماز ہی نہیں پڑھتے، جاؤ 10 منٹ لیٹ سے پڑھیں گے. لیکن ریاکاری کی جہاں کیفیت پیدا ہو، اس وقت کے لیے اس عمل کو ہم چھوڑ ہی دیں، بعد میں کریں، اس لیے کہ اس وقت جو عمل ہم کریں گے وہ اللہ کے دربار میں قابل قبول بھی نہیں ہے، اور جتنا وقت لگا وہ بیکار بھی ہو گیا، اور ریاکاری کر کے ایک گناہ بھی ہو گیا کہ ریاکاری شرک کہتی ہے اس میں. اس لیے اپنی عبادتوں پر نازا نہیں ہونا ہے، ہمیں فخر نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ڈرتے ہوئے اللہ کے سامنے، یہ ان کی صفت بنائی گئی جو اللہ کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اپنے اندر اس صفت کو اتارے کہ راتوں کو قیام کرے، سجدے کرے، نوافل پڑھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اور پھر اللہ سے کیا کرے، جہنم سے معافی مانگے، اس سے آزادی کا پروانہ مانگے. والذین یقولون ربنا اصرف، اے ہمارے پروردگار، اے بار الہ، ربنا اصرف عنا، ہم سے پھیر دے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، غراما بولتے ہیں جو ہمیشہ چپک جائے اور پھر اس سے اس کی جدائی ممکن نہ ہو. تو جہنم میں جو بھی جائے گا خالدین فیہا، سوائے مومن کے وہ تو نکال لیے جائیں گے، ہے نا. اس لیے ہمیں جہنم سے بھی معافی مانگنی ہے. آج کتنی مرتبہ ہم لوگ جہنم کا خیال آتا ہے یا جہنم سے معافی مانگتے ہیں، کتنی مرتبہ؟ ایسا شاید کہ میرے بھی دل میں نہیں آتا ہے، میرے بھی دل میں نہیں کسی. اس لیے زیادہ سے زیادہ آج تو اتنی دنیا کی طرف ہم لوگ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صحابہ کرام اتنے، اور اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا. اللہ کے رسول کون کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، وہ اللہ کے رسول، اس کے باوجود پوری نمازیں پڑھ رہے ہیں، رات رات بھر کھڑے رہے ہیں نوافل.
پھر اللہ کے سامنے توبہ کر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں, استغفار کرتا ہوں. وہ اللہ, آج ہم کتنی مرتبہ استغفار کر رہے ہیں, کتنی, ہر شخص غور کر لے, اس لیے کہ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے نا. اس کے بعد فرمایا ان عذابھا کان غراما, اس لیے جہنم کے عذاب سے ہمیں خلاصی کے لیے دعا کرنی چاہیے, اور اس لیے کہ جہنم کے عذاب سے جو وہی بڑی کامیابی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز, کہ جو شخص جہنم سے ہٹا کر, جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا, فقط فاز, کامیابی اسی کو ملی. پتہ یہ چلا کہ جہنم سے بچ جانا سب سے بڑی کامیابی وہی ہے, لیکن یہ کہ ہم میں سے, ہمیں اور آپ کو, بلکہ پوری دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. جب ہم کو اپنا رزلٹ اور نتیجہ نہیں معلوم ہے تو ہمیں کتنے ڈر کے چلنے کی ضرورت ہے. بھائی اللہ کے رسول کا رزلٹ تو آؤٹ تھا نا, کہ ہم نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اس کے باوجود, رزلٹ آؤٹ ہونے کے باوجود بھی آپ نے آخرت کے لیے کتنی تیاری کی. ہمارا رزلٹ آؤٹ نہیں ہے کہ میرا حشر کیا ہوگا, اور ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے مطالعے کے ذریعے سے کہ ہمارے کتنے اعمال اچھے ہو رہے ہیں, کتنے ہم قرآن, شریعت اور سنت کے خلاف کر رہے ہیں. ہمارا رزلٹ آؤٹ نہیں, کل قیامت کے دن ہوگا کیا, جب ہوگا کیا تو ہمیں معلوم نہیں, تو ہمیں کتنی ڈرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو, ضرورت اس بات کی ہے, اب بیان اور تقریرات اتنے ہو چکے ہیں, بس اب ہم اس کو سوچیں اور عمل کے میدان میں آئیں. دوسروں پہ بالکل کمنٹ چھوڑیے, یہ مت سوچیے دنیا سدھرنے. آج ہمارا سارا وقت, ہمارے بھائیوں کا سارا وقت اس میں گزرتا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں پارٹی یہ ہے, ٹھیک ہے, فلاں لوگ ایسے ہیں, فلاں جماعت ایسی ہے, فلاں مسلک ہے نا, فلاں پڑوسی ایسا ہے. ایک دوسرے کے بارے میں بھائی ہم کیوں اپنا وقت خراب کر رہے ہیں؟ اس چیز کو بالکل چھوڑ دیجیے, بالکل چھوڑ دیجیے. یہ آپ کے لیے نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. دن بھر آپ مودی کو گالی دیتے رہیے, کوئی فائدہ ملے گا؟ دن بھر ہم کانگریس کی تعریف کرتے رہے, کوئی فائدہ ملے گا؟ کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. لیکن اتنی مرتبہ اگر ہم اللہ کا ذکر کر لیں تو ہمیں فائدہ ملے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کو سیاست سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ سیاست ہے ہی اہل ایمان کے لیے. لیکن ان طرح کے جو آج کے ماحول میں ہم اپنے داخلی اعتبار سے, اپنے آپ کو اندرونی اعتبار سے مضبوط کریں, ایمان کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے, جب ہم اپنے دین پر چلنے پہ پابند ہوں گے تبھی تو ہم دوسرے کاموں پہ بھی پابند ہوں گے, ورنہ ہم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا. اس لیے دوسروں کے کمنٹمنٹ کے بجائے آج ایک دم دیکھیے موبائل کھول کے ایک سے ایک کمنٹ, ایک سے ایک واٹس ایپ پہ یہ لکھنا وہ لکھنا, بھائی کیا فائدہ ہے؟ ہندو مسلم نفرتیں آپس میں ایک دوسرے, سوائے اس کے کہ خرابی کو اور کچھ. اس لیے ضرورت اس بات کی کہ ہر شخص اپنے آپ میں غور کرے اور کل قیامت کی تیاری کرے, ہے نا. ان عذاب انہا ساعت مستقر و مقامہ, وہ جہنم ایسی جگہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ٹائم ہو گیا پورے, ہے نا. انہا ساعت مستقر و مقامہ, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے, بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. مستقر و مقامہ. تو ٹھکانہ اگر کوئی انسان اگر سفر پہ جائے, دہلی گئے, ممبئی گئے, سعودی گئے, کہیں بھی گئے, تو 10 دن کے لیے رکنا ہے, 20 دن کے لیے آدمی ہوٹل میں رک لیتا ہے, کمرہ لے لیتا ہے, بس جیسے تیسے گزر جائے, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو مستقل کے لیے گھر بنانا ہوتا ہے, بہت اطمینان کے ساتھ اپنا گھر ہو, جہاں سے نہ بھگانے کا خطرہ ہو, نہ کوئی اور خطرہ ہو, نہ کسی کا دباؤ اور پریشر ہو, تو آدمی بولتا بھیا اپنا گھر تو ہونا چاہیے. کرائے کا گھر ہے, جتنا اچھا لگے ہمیں کب ہٹا دیا جائے, کب کوئی مسئلہ ہو جائے, دوسرے کے پریشر میں ہم رہتے ہیں, دباؤ میں رہتے ہیں. رات میں اتنے بجے آؤ تو مالک بولتا ہے یار اپنا مکان ہونا چاہیے. مستقر و مقامہ. یہ دنیا, اللہ کے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, کی دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے تم مسافر ہو, مسافر کی طرح, لیکن تمہارا اصلی گھر کہاں ہے؟ وہاں ہے.
جس طریقے سے ہم اس دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لیے کرائے سے الگ اور شہروں سے الگ، مطلب کہیں سفر پہ ہم جا رہے ہیں کوئی اور دوسرے شہر، تو وہاں اپنے مکان پہ جب لوٹتے ہیں تو ایک سکون محسوس کرتے ہیں کہ اب یہاں کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کھانے کو ہے نہیں ہے، پڑے رہیں گے۔ تو اسی طریقے سے مومن کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس ٹھکانے کو کیسے حاصل کیا جائے؟ کیسے حاصل کیا جائے؟ ان صفاتوں کو اپنے اندر اتارا جائے، جو صفاتیں ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے اگر ہم چہتے اور محبوب بندہ بننا چاہتے ہیں، ہے نا، تو عباد الرحمن الذین اپنے اندر جھکاؤ، انکساری، عاجزی پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں بھی، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی میں بھی، ہے نا، اپنے اندر تکبر کی کیفیت پیدا نہ کریں۔ اور دوسری صفت کیا ہے کہ جاہلوں سے نہ الجھیں۔ وہی چیز ابھی آئی نا کہ فالتو کی چیزوں میں، دنیا کے کمنٹمنٹ میں، ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرا کیا کر رہا ہے، ان چیزوں میں نہیں الجھنا ہے۔ یہ جاہلی کام ہے جس میں نہ میرا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری صفت یہ ہے، تیسری صفت یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات میں ہمیں عبادت کرنی ہے۔ جب رات کی عبادت کے بارے میں کہا گیا تو فرائض کی کتنی پابندی کرنی چاہیے، ہے نا، اور پھر ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور جہنم سے اور عذاب الہی سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بھی مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہمیں نجات دے دے۔ یہ ایک مومن کا وتیرہ ہونا چاہیے، مومن کی صفات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جہنم کے عذاب سے بچائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔